لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر سب سے عظیم اور سب سے بزرگ و برتر کوئی ہستی ہے یا رسول اللہ وہ آپ کی ہستی ہے. اللہ کے بعد ہم تو یہ کہتے ہیں نا, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. تو ہم نہیں ملاتے اللہ سے, لیکن تم اللہ سے ملاتے ضرور ہو. ہم اللہ سے نہیں ملاتے کبھی. تو تعظیم کے سلسلے میں کبھی اس چکر میں نہیں رہیے کہ نہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی. نہیں, جتنی کر سکتے ہیں کیجئے, اور زمانے کے اصول و ضوابط کو لات مار کر تعظیم کیجئے. یہاں تعظیم میں زمانے کے اصول نہیں چلیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں قرآن سے, پوری تفصیل ہے. اللہ نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اچھا, رسول سے تو کوئی آگے بڑھ سکتا ہے, اللہ سے کیسے بڑھے گا؟ سوچئے بھئی, رسول سے تو آگے بڑھ سکتا ہے نا. حضور چل رہے ہوں, کوئی آگے چلا گیا, آگے بڑھ گیا نا. حضور نے ابھی کھانا کھانا شروع نہیں کیا, کوئی کھانے لگ جائے, آگے بڑھ گیا نا. اچھا, جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی, حضور نے ابھی قربانی نہیں کی, دوسروں نے کر دی, تو آگے بڑھ گئے. یہی موقع کسی پہ نازل ہوئی تھی, حضور نے ابھی اپنی قربانی نہیں کی اور دوسروں نے کر دی, اس پر آیت نازل ہوئی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو یہ تو سمجھ میں آیا کہ رسول سے کوئی آگے بڑھ جائے, اللہ سے کوئی ایسے آگے بڑھے گا؟ یہ عقل میں آنے والی چیز ہے؟ بات اصل یہی ہے کہ رسول سے آگے نہ بڑھو. لیکن جب اللہ اس بات کو بیان کر رہا ہے تو یہ ذہن دے رہا ہے کہ رسول سے اگر آگے بڑھو گے تو صرف رسول سے آگے بڑھنا نہیں سمجھا جائے گا, یہ سمجھا جائے گا کہ تم نے خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے. اس لیے کہ میرا رسول روئے زمین پر میرا نمائندہ ہے, جو مصطفیٰ سے آگے بڑھا, گویا وہ مجھ سے آگے بڑھا. اس لیے اللہ کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. پھر آگے دیکھیے کیا کہتا ہے, تعظیم سکھا رہا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرنا. یہ ہمیشہ خیال رہے, نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرنا. میں یہاں پہ یہ بات بھی بتا دوں, مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے, اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور ہم لوگ اس کو بہت کمال سمجھتے ہیں کہ جو عین روضہ رسول کے پاس جا کر کے بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھنا, یہ غلط ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, وہاں آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے اتنا دھیرے بولنا شروع کیا, اتنا دھیرے بولنا شروع کیا کہ حضور کو کہنا پڑتا تھا کہ ابو بکر ذرا اونچا بولو, میں نے سنا نہیں تمہاری آواز. وہ اتنا دھیرے بولنے لگے تھے حضور کی بارگاہ. جو لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں غلط کرتے ہیں. آج بھی جالیوں پہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آج بھی. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا جو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ وہ جب حج پہ گئے تھے تو باب السلام سے جب داخل ہوتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں سلامی پیش کرنے کے لیے, تو لائن لگی تھی, بھیڑ لگی تھی. تو ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں, ہندوستانی پاکستانی, ان کی تو فطرت کہیں نہیں ختم ہوتی ہے نا, یہ وہاں بھی چلانے لگے, ارے بھائی آگے بڑھیے, کیوں بھیڑ لگائے ہیں, آگے بڑھیے, جلدی کیجیے. تو کسی نے آواز اونچی کر دی, تو جو پولیس والا وہاں کھڑا تھا اس نے ایسے کہا, یوں ایسے دکھایا, صرف اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا, اسے صرف جالیوں کی طرف دکھایا جہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرو. تو آج بھی یہ حکم ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی نہ کرو. بڑا خوبصورت شعر ہے نا, ادب گاہے زیر آسماں زرش نازک تر, نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید میجا. اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے زیادہ کوئی ادب کی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے. اور کیسی ادب کی جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے لوگ جب اس بارگاہ میں آئے تو انہوں نے سانسیں روک لی تھیں کہ کہیں سانسوں سے پیدا ہونے والی آواز سے بے ادبی نہ ہو جائے. یہ سانسوں سے جو آواز نکلتی ہے نا, کہیں اس سے نہ بے ادبی ہو جائے, اس لیے سانس روک لی انہوں نے. لے سانس بھی آہستہ, یہ دربار نبی ہے, خطرہ ہے بہت سخت یہاں بے ادبی کا. یہاں معاملہ کیا ہے, اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ ہے. اگر اس بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی تو عمر کی محنت چلی جائے گی, عمر کا سرمایہ چلا جائے گا. اللہ سکھا رہا ہے ضابطہ تعظیم کا, نبی کے سامنے آواز اونچی نہ کرنا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ,
اور جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو، نبی کو نہ پکارنا. جیسے آپس میں ہم بلا لیتے ہیں، اے سنیے ذرا، نبی کو نہ بلانا ایسے. اگر تم نے ایسا کر دیا تو سنیے اللہ کیا کہہ رہا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے. اور یہ کن سے کہا جا رہا؟ صحابہ سے کہا جا رہا. اس آیت کے اولین مخاطب کون تھے؟ صحابہ تھے نا. وہاں کسی کی آواز اونچی ہوئی تھی نا، ان کو خطاب کیا گیا. تو جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آواز اونچی ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے آواز اونچی کرنے پر، جو جانثار تھے رسول اللہ کے، جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا حضور کے لیے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آواز اونچی نہ کرنا ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے. تو اگر آج کی دنیا میں کوئی اگر آواز اونچی کر لے تو اس لیے خدا را کبھی بھی رسول کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ ہو. وہاں جائیے، وہاں کا معاملہ کیا زور سے بولیے گا تب سنیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت کے لاکھوں سلام. وہاں تو آپ نے دل میں کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پہنچ گئی آواز. بس یہ کہ کیفیت کیا ہے آپ کی، کتنا سوز ہے اور کتنا عشق ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. وہ لوگ جو نبی کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. پتہ کیا چلا؟ اگر یہ جانچنا ہے نا کہ کن کے قلوب کو اللہ نے تقوی کے لیے چنا ہے، تو یہ دیکھیے کہ وہ نبی کا باادب کتنا ہے. جو جس قدر باادب ہوگا سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت نے اس کا انتخاب فرما لیا، اسے چن لیا ہے. اور جو وہاں اپنی زبان کھول دے، ذکر چلے حضور کا اور وہاں اپنی زبان کھول دے، ارے ان کو اتنا نہیں پتا تھا، آپ لوگ زیادہ کر دیتے ہیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ کا مردود ہے. اور جب بات نبی کی آئے اور سراپا ادب بن جائے، سراپا ادب بن جائے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. اور آگے دیکھیے اس آیت پہ تو حد کر دی اللہ نے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ تعظیم اتنی نہیں ہونی چاہیے، اتنی نہیں ہونی چاہیے، اللہ نے کیا تعظیم سکھائی. دیکھیے دنیا کا اصول کیا ہے، آپ کسی کے دروازے پہ جائیں گے اور وہ گھر کے اندر ہے تو آواز دیجیے گا نا، کہ چپ چاپ کھڑے رہیے گا؟ نہیں، آپ آواز دیجیے گا. یا اگر اس نے کال بیل لگائی ہوگی تو کال بیل بجائیے گا، کیجیے گا نا ایسا. اگر کال بیل نہیں تو آواز دیجیے گا، زور سے سلام کیجیے گا. یہی طریقہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ کھڑے رہے گھنٹہ 2 گھنٹہ، اس کے بعد آپ کا دوست یا آپ کے رشتہ دار یا جو بھی صاحب خانہ ہے وہ باہر نکلے اور بولے میں تو 2 گھنٹے سے کھڑا ہوں، تو وہ کیا کہے گا؟ بہت عقل مند آدمی ہے، بے وقوف آدمی. بلانا چاہیے نا، آواز دے لیتے، بیل لگی تھی اس کو بجا لیتے، یہی کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ لیکن رسول کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ بدل دیا ہے. یہ دنیا والوں کے لیے ضابطہ ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ آواز دو تب وہ باہر نکلے گا، اور آواز نہ دے کے کھڑے رہو گے بے وقوف سمجھے جاؤ گے. لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقل مند وہ ہے جو دروازے پہ آئے تو چپ چاپ کھڑا رہے، انتظار کرے خود آقا کب نکلیں گے، آواز نہ دے. قرآن کہتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو لوگ پردے کے پیچھے سے نبی کو آواز دے دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ ناعقل ہیں، جاہل ہیں، انہیں تمیز نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بارگاہ کون سی ہے. یہاں وہ ضابطہ نہیں چلے گا کہ آئیے آواز دیجیے، یہاں چپ چاپ کھڑے رہیے. اور کب تک کھڑے رہیے؟ کب تک کھڑے رہیے؟ کہ نہیں کوئی لیمٹ دے دی اللہ نے کہ آدھے گھنٹے کے بعد دے سکتے ہو؟ نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وہ صبر کریں، اس وقت تک صبر کریں جب تک مصطفیٰ خود نہ باہر نکلیں. اب سمجھے آپ کی تعظیم کی کوئی حد ہے؟ یہاں تو اللہ نے ضابطہ بدل دیا ہے.